ایکس مسلموں کی طرف سے مسلمانوں پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ اسلام کے اندر غلامی کا دور پایا جاتا ہے، یعنی اسلام نے ایک انسان کو غلام بنانے کا حکم دیتا ہے، اور یہ ایک مہذب کلچر کے لیے، ایک مہذب سماج کے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کروں کہ اسلام کے اندر غلامی کا کیا مسئلہ ہے، اس کو تفصیل سے جاننا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ حقیقت کو جانیں گے تو آپ کے ذہن سے اس طرح کی غلط فہمیاں دور ہو جائے گی جو مسلمانوں سے متعلق یا اسلامی احکام کے اس طرح کی چیزوں کے متعلق آپ کے ذہن کے اندر ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو عرب کے اندر اور دنیا کے اندر غلامی کا کیسا ماحول تھا۔ پورا عرب اور پوری دنیا معاشی اعتبار سے بھی، سماجی اعتبار سے غلامی کے اندر ملوث اس طریقے سے تھی کہ ان کا فائنینشیل نظام بھی غلامی کے اندر ٹکا ہوا تھا۔ غلام کو خریدنا، غلام کو بیچنا، جیسے آج سامان خریدتے ہیں لوگ، جانوروں کو خریدتے ہیں، سواریوں کو خریدتے ہیں، اسی طریقے سے اس زمانے کے اندر غلام کو خریدنا، غلام کو بیچنے کا رواج بہت عام تھا، اور لوگ اس زمانے کے اندر ایک دوسرے سے کام لینے کے لیے مزدور وغیرہ کا کوئی رواج نہیں تھا، بلکہ غلامی ہی کے ذریعے سے لوگ ایک دوسرے سے خدمت لیتے تھے اور کام کاج کراتے تھے۔ تو سماجی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی غلام اس سوسائٹی کا ایسا حصہ بن گیا تھا کہ اس کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری تھا۔ چنانچہ اسلام نے اس کو ختم کرنے کا اور اس کا حقیقی حل دنیا کے اندر پیش کیا۔ سارے غلاموں کو اگر آپ غور کریں گے، مطالعہ کریں گے، تو 3 طرح کے غلام پائے جاتے تھے۔ ایک تو وہ غلام تھے جن کو لوگ آزاد آدمی کو ظلم کر کے، طاقتور آدمی کمزور پر ظلم کر کے اس کو غلام بنائے رکھتا تھا۔ کچھ غلام ایسے تھے جو اپنے باپ دادا کے زمانے سے غلام بنتے چلے آ رہے تھے، بنے چلے آ رہے تھے، اور ان کے باپ دادا کو کس نے غلام بنایا تھا، کیا صورتحال تھی، اس کے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہیں تھا، وہ خاندانی طور پر نسلاً بعد نسلاً غلام ہی بنتے چلے جا رہے تھے۔ اور تیسری صورت غلاموں کی وہ تھی کہ جو جنگ کے اندر اریسٹ ہو کر کے آتے تھے اور ان کو غلام بنا دیا جاتا تھا۔ یہ 3 طرح کے غلام اس سوسائٹی کے اندر پائے جاتے تھے۔ اب اسلام کے سامنے سب سے پہلی چیز یہ تھی کہ ایسے غلاموں کو کیسے آزاد کرایا جائے، ان کو ایک آزادی کی زندگی دلائی جائے، اور دوسری صورت یہ ہے کہ آگے آنے والی نسل کے لیے فیوچر کے اندر اس طرح کے مسائل کا کیا حل پیش کیا جائے۔ پہلا مسئلہ کہ اتنی بڑی تعداد میں جو لوگ غلامی کے اندر زندگی گزار رہے تھے، ان کو کیسے اس غلامی کے طوق سے آزاد کرایا جائے۔ اسلام نے یہ صورت اختیار نہیں کیا کہ ایک بار کی اگر یہ حکم دیتا اسلام کہ سب کو آزاد کر دیا جاتا ہے، کوئی کسی کا غلام نہیں ہے، تو ایسا اسلام نے نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا اسلام نے کہ اگر ایسا حکم دیتا تو اس پورے علاقے کے اندر کرائسس آ جاتا، لوگ خانہ جنگی کے اندر مبتلا ہو جاتے، کہ ان کا نظام، معاشی نظام بھی اسی پہ ٹکا ہوا ہے، اور ان کا کام کرانا، مزدوری اور اسی طریقے سے خدمت وغیرہ سارا نظام اسی پہ ٹکا ہوا ہے۔ تو ایک بار یہ ختم کرتے تو لوگ ایک دوسرے سے لڑتے اور پورے حالت علاقے کے اندر خانہ جنگی آ جاتی، اور اس مسئلے کا کوئی حل نہ ہو پاتا۔ جیسا کہ اس کی مثال دنیا کے اندر آپ دیکھیں، امریکہ کے اندر یہ ہوا کہ آج سے چند سال پہلے کہ جو سیاہ لوگ تھے، جو کالے لوگ ہوتے ہیں، ان کو آزاد کرانے کے لیے اسی طرح کا قانون لائی گئی، چنانچہ آج بھی اس کا کوئی حل نہیں ہو پایا۔ آج بھی اس طرح کے لوگوں پر ظلم کیا جاتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ اپنے آپ کو اس ظلم سے بچانے کے لیے تحریکیں مختلف انداز سے دنیا کے اندر کر رہی ہیں۔ اسلام نے یہ صورت اختیار نہیں کیا کہ ایک بار کی ان سب کو آزاد کرنے کا حکم دیا جائے، بلکہ اسلام نے اس کے حل کے لیے تلاش اختیار کیا کہ مسلمانوں کو یہ حکم دیا کہ آپ کو اگر آخرت کی بھلائی چاہیے، اگر آپ آخرت کے اندر اپنے لیے ثواب چاہتے ہیں، اپنے لیے اونچا مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ اللہ کی رضا کے لیے غلام کو آزاد کرائیے۔ دوسرا یہ طریقہ اختیار کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے یا اسلامی حکومت کے اندر جو جرائم ہوتے ہیں، ان جرائم کی سزا کے طور پر یہ سزا متعین کیا گیا کہ آپ غلاموں کو آزاد کرائیے، فلاں جرم کے اندر اتنے غلام کو آزاد کرائیے، فلاں جرم کے اندر اتنے غلام کو آزاد کرائیے۔ یہ حکم دیا گیا، چنانچہ لوگوں نے اس پر عمل کیا، اور آپ دیکھیں صحابہ کرام کی زندگی کو، خود اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، جنہوں نے اس تحریک کو آغاز کیا تھا، پیغمبر اسلام نے، وہ اپنی زندگی میں تقریباً 63 کے قریب غلاموں کو آزاد کیا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تنہا 67 کے قریب غلام کو آزاد کی ہیں۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ بھی 60 سے زائد غلاموں کو آزاد کرائے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ بھی 100 سے زائد غلاموں کو آزاد کرائے ہیں. دیگر بہت سارے صحابہ نے اس طریقے سے چیزوں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لیا, اپنے غلام کو بھی آزاد کرایا, اور جو مارکیٹ کے اندر جو اس علاقے کے اندر غلام پائے جاتے تھے ان کو خرید کر کے آزاد کرایا. چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا, آپ تاریخ کا مطالعہ کیجئے, سیرت کو پڑھیے, اسلام کو صحیح طریقے سے آپ مطالعہ کیجئے. خلفائے راشدین کا دور ختم ہوتے ہوتے عرب کے اندر سے غلامی کا دور ختم ہو چکا تھا, تقریباً ختم ہو چکا تھا. اب آتے ہم دوسرے شق پہ کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے اس کا کیا حکم ہوگا. تو 3 طرح کے غلاموں میں سے اسلام نے اس بات کو روک لگا دی کہ کوئی کسی آدمی کو, آزاد آدمی کو ظلم کر کے غلام بنانے کی اجازت نہیں ہے, غلام بنا نہیں سکتے. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی آزاد آدمی کو ظلم کر کے اپنا غلام بناتا ہے, کل قیامت کے دن میں اس کے خلاف کھڑا ہوں گا. تو مسلمانوں کے لیے یہ راستہ روک دیا گیا انسانوں کے لیے کہ کسی بھی آزاد آدمی کو آپ غلام بنائیں. صرف اس کی اجازت دی گئی کہ اگر کوئی آدمی جنگ کے اندر جاتا ہے اور دشمن آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے, آپ کو قتل کرنے کے لیے, جنگ کے اندر آپ کو شکست دینے کے لیے آتا ہے, تو اگر وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور آپ اس کو قید کر لیتے ہیں, اریسٹ کر کے لے کے آتے ہیں, تو اس کے لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اگر آپ چاہیں اس کو اپنے قیدی کے بدلے میں اس کو عدل بدل کر دیں تو اس کو بھی آزاد کر دیجیے, اپنا قیدی ان سے لے لیجیے اور اس کو آزاد کر کے چھوڑ دیجیے. اور اگر آپ چاہیں تو پیسہ لے کر کے بھی اس کو آزاد کر دیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ آپ کا دشمن کی طرف سے, دشمن کے صف میں آ کر کے آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے آیا تھا. دنیا کے اندر آپ دیکھیں جو دشمن ممالک جب ایک کنٹری کا دوسرے سے لڑائی ہوتی ہے تو وہ ان قیدیوں کو لا کر کے اس کے ساتھ کوئی اچھا سلوک نہیں کرتی ہے, اس کو لا کر کے اپنے کنٹری کے اندر کوئی آفیسر نہیں بنایا جاتا, ان سب کو قید خانے میں ڈالا جاتا ہے. تو مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ جس کو اریسٹ کر کے لاتے ہیں اس کو یا تو آپ اپنے قیدی کے بدلے میں آزاد کر دیجئے, یا یہ کریے کہ آپ پیسہ لے کر کے فدیہ کے طور پر اس کو چھوڑ دیجئے. اور اگر یہ دونوں صورتیں وہ لوگ نہیں لے رہے ہیں اور آپ اس کو اپنے پاس رکھ رہے ہیں تو اس کو بھی یہ حکم نہیں دیا گیا کہ آپ ان کے ساتھ بدسلوکی کریں, ان کے ساتھ غیر انسانی اخلاقی کردار ادا کریں, بلکہ ان کے ساتھ حسن اخلاق کا حکم دیا گیا, ان کی تعلیم اور تربیت کا حکم دیا گیا. اور یہ حکم دیا گیا کہ آپ ان کو سوسائٹی کے اندر ایک عمدہ انسان بنا کر کے رکھیں, اور یہ بھی کہا گیا کہ اگر آپ ان کو چھوڑ دیں گے, آزاد کر دیں گے تو آپ کو ثواب حاصل ہوگا. تو غلامی کے مسئلے کے اندر بہت زیادہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے, اور ہمارے ایسے بھائی جو اس طرح کے پروپیگنڈے کے اندر آ جاتے ہیں وہ اسلامی تعلیمات کو پڑھتے نہیں ہیں, بیک گراؤنڈ ان کو معلوم نہیں ہوتا ہے, تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزیں سن کر کے ان کو اس طرح کی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہے. ہم تمام لوگوں سے عرض کریں گے کہ آپ اسلام کے متعلق کسی بھی طرح کا اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے, آپ کمنٹ سیکشن کے اندر ہمیں وہ سوال لکھ کر کے دیجئے, اور آپ اسلام کی صحیح کتابوں کا مطالعہ کیجئے, اور مطالعہ کر کے اس کی گہرائی پر جا کر کے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو اس بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اسلام نے سوسائٹی کے ہر مسئلے کا حقیقی حل پیش کیا ہے. چنانچہ اسلام نے غلامیت کو ختم کیا ہے, غلامیت کو پروموٹ نہیں کیا ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ خلفائے راشدین کا دور آتے آتے تقریباً تمام غلام ختم ہو گئے تھے. آج دیکھیے دنیا میں غلام نہیں ہے, مسلمانوں کے پاس بھی غلام نہیں ہے, یہ کلچر ختم ہو گیا ہے. تو اسلام نے غلامیت کو اس دور کے اندر جس طریقے سے غلامیت حاوی تھی اس کو ختم کیا ہے, اور آگے آنے والوں کے لیے بھی ایک بہترین گائیڈ لائن دیا ہے کہ کوئی کسی پر کسی طریقے سے ظلم نہیں کر سکتا. ایک انسان کے جو اللہ تعالیٰ نے آزاد پیدا کیا ہے اس کے حقوق کا خیال رکھنے کا اسلام کے اندر ہر جگہ اس کی تعلیم دی گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.